السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کے ہر دل عزیز عزیزی۔ آج حسب حال میں شامل ہے لمحہ فکریہ، مخبر نامہ، خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ اور خصوصی انٹرویو۔ مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیڈر سازی میں عوام کے کردار پر۔ بھائی عوام نے کیا خرادیں لگائی ہوئی ہیں جی لیڈر سازی کی؟ لیڈر تو پیدائشی ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ قوم بنانے میں لیڈر کا کیا کردار ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کی کہ لیڈر بنانے میں قوم کا کیا کردار ہوتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بحیثیت قوم ہم نے یہ لیڈر سازی میں ایک سیاستدان کو لیڈر بنانے میں جو ریکوائرڈ کردار ہے قوم کا وہ ادا کیا ہے۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک ہجوم کو قوم بنا دے۔ میں اس سے اگلی بات یہ کرتا ہوں کہ قوم وہ ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کو لیڈر بنا دے۔ بہت فرق ہے سیاستدان اور لیڈر میں، اسٹیٹس مین میں۔ نہیں تو تھوڑا کردار ادا کرتی ہے عوام لیڈر بنانے میں، بیچارے بینر ٹنگ ٹنگ کے ٹرانسفارمروں پہ چڑھ چڑھ کے بن رہے ہوتے ہیں، ٹوپیاں وہ پہن کے اشتہاروں والی ٹرکوں کے اوپر چڑھ کے نعرے لگا لگا پسینوں پسینی ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کیا کرے گی عوام؟ پورے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ جب یہی عوام ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو جو لیڈرز کی کریکٹرسٹکس ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں ایک اسٹیٹس مین کے، کیا ان میں سے کسی کا بھی پاس کرتی ہے ہماری عوام؟ وہی جب ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو یہی جو لمبے لمبے ہم کوسنے دیتے رہتے ہیں سیاستدانوں کو، لیڈرز کو اپنے، لیکن جب ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو وہی ذات، برادری، مقامی گروہ بندیاں اور جو مخصوص سیاستدانوں کے ساتھ اندھی عقیدتوں کا معاملہ ہوتا ہے وہی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، اور اسی کا پھر ہم کئی سالوں تک خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسے تو ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے؟ ہم تو نعرے نورے لا کے تو ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں، اور جب محنت کرتے ہیں کئی دفعہ تو ہم ایک ایک بندہ 3 ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ محنت نہیں، بے ایمانی کہلاتی ہے، اور اسی بے ایمانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سیاستدانوں کا احتساب بھی نہیں کبھی کر پاتے، جو کہ لیڈر سازی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے لیے ایک بنیادی شرط ہوتی ہے کہ قوم یا عوام اپنے سیاستدانوں کو احتساب کے عمل سے ہمیشہ گزارتی رہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تم دیکھو کہ پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ ہو یا نون لیگ کا کوئی متوالا ہو، اس کو اس کی قیادت کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں، بے اصولیوں کے بارے میں، یا کوئی بھی رانگ ڈوئنگ ہو ان کی قیادت کے حوالے سے، اس کی تم ویڈیو ثبوت تک دکھا دو، لیکن نہ جیالہ ماننے کے لیے تیار ہوگا، نہ متوالا اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ ایک اندھی عقیدت ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی نسبت تم کسی مہذب قوم کا شعار دیکھو، کچھ عرصہ پہلے بل کلنٹن کا جو مونیکا لیوینسکی سکینڈل سامنے آیا تھا، اس وقت کلنٹن امریکی تاریخ کی جو عوامی مقبولیت تھی اس کی بلند ترین جگہ پہ کھڑا تھا، اس کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ 73% تھی اس کیس سے پہلے۔ بالکل، اور جیسے ہی وہ کیس ہوا اور اس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے امریکی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو صرف ایک جھوٹ کی پاداش میں اسی کلنٹن کی اپروول ریٹنگ جو تھی وہ تاریخ کی جو پست ترین سطح تھی وہاں تک گر گئی تھی۔ ہی واز اسٹینڈنگ ایٹ 13%۔ اب حالیہ سیاستدانوں پر نظر ڈال کے دیکھ لو کہ قوم نے ان کو کتنی تقویت فراہم کی ہے یا ان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ نواز شریف صاحب جب کچھ عرصہ پہلے تک بھی اور آج بھی بہت پاپولر لیڈر سمجھے جاتے ہیں اس ملک کے، لیکن جب انہوں نے سعودی عرب سے لاہور آنا تھا تو ان کے حمایتیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی حکومتی پابندی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اتنے وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے کہ ان کے طیارے کو ایئرپورٹ سے اٹھا کر اپنے کندھوں پر ہم باہر لے آئیں گے۔ لیکن جس دن یہ مارکا درپیش ہوا اس وقت 200 سے لے کر 300 تک لوگ مشکل سے لاہور ایئرپورٹ پر جمع تھے اور ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اور دوسری طرف اس ملک کے جو مقبول ترین الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، جب ان کو پھانسی ہوئی تھی تو اس سے اگلے روز پورے ملک میں ہو کا عالم تھا، کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا تھا۔ اور پھر ان کے مزار پر تم دیکھو آج بھی اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جب پیپلز پارٹی کی ملک میں حکومت ہوتی ہے۔ جب حکومت نہیں ہوتی تو بہت زور لگا کر وہاں پر 150-200 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو پاتے، لیکن جو زندہ قومیں یا لوگ
اپنے لیڈرز یا سیاستدانوں کو تقویت فراہم کرتے ہیں, طاقت فراہم کرتے ہیں, وہ پھر ان کے لیے ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان پر ظلم اور جبر کتنا کیا جائے گا, ان کو کس کس بھٹی سے گزارا جائے گا. مجھے امام خمینی کا وہ دور یاد آتا ہے کہ جب وہ ابھی فرانس میں تھے اور ایران نہیں آئے تھے, شاہ ایران کا جو جبر تھا, ظلم تھا, وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا. لیکن امام خمینی نے آنا تھا, اس سے ایک ہفتہ پہلے تک تہران کی سڑکوں پر لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نہیں ہے, اور تہران کی سڑکوں پہ تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اور اگر اس وقت ایران کی فوج یا پولیس ان مظاہرین کے خلاف کوئی کاروائی کرنا بھی چاہتی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے لیے تو موو کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی. اگر ہماری قوم نے کسی ایک لیڈر کو بھی جو لیڈرشپ کی کسوٹی ہے اس پہ پرکھ کر فیصلہ کیا ہوتا تو آج اس کی طرح کے کئی لیڈرز ہمارے درمیان موجود ہوتے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ the responsibility of the great leader is to produce more leaders, not more followers. لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے, ہمارے اسی رویے کی وجہ سے ہم آج لیڈرشپ کے فقدان کا شکار ہیں, اور ہم یہ کوستے رہتے ہیں ہر وقت سیاستدانوں کو, لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے سیاستدانوں یا لیڈرز کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اور یہی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہندوستان کو نہرو مل گیا, چین کو ماؤ زے تونگ مل گیا, یوگوسلاویا کو مارشل ٹیٹو مل گیا, برطانیہ کو ونسٹن چرچل مل گیا, اسپین کو فرانکو مل گیا, سویڈن کو پرہنسن مل گیا تھا, ترکوں کو مصطفیٰ کمال مل گیا, ویتنام کو ہوچی من مل گیا تھا, اور امریکہ کو ابراہم لنکن جیسا عظیم لیڈر مل گیا تھا, اور وہاں کے کالوں کو مارٹن لوتھر مل گیا تھا, جنوبی افریقہ کو منڈیلا مل گیا تھا, ملائیشیا کو مہاتیر بن محمد مل گیا تھا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد ہم قیادت کے حوالے سے مکمل بھانجپن کا شکار نظر آتے ہیں. وہی صاحب, بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں, میری طرف عوام دیکھتی نہیں تو میں کیا کروں, گیلس بھی لگاتا ہوں, اینڈ کے بھی لگاتا ہوں, اور میں اب کیا پنڈے پہ لون لگا لوں. 2-4 سال جیل میں رہو, لیڈر بن جاؤ گے. امان سے تم کیا بات کر رہے تھے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی اپنی قیادت کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا, اور پھر ہم اپنی اس بدترین غفلت اور کوتاہی کے بعد اپنی قیادت میں وہ اجزائے ترکیبی تلاش کرتے ہیں جو اقبال نے ہمیں بتائے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے پھر اپنے سیاستدانوں میں نگہ بلند, سخن دل نواز اور جاں پرسوز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اپنی قیادت کو تلاشتے اور تراشتے ہوئے امجد اسلام امجد کی زبان میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو وقت ہے میرے شہر پر کئی موسموں سے رکا ہوا, اسے اذن دے کہ سفر کرے, اسے حکم دے کہ یہ چل پڑے, میرے آسمان سے دور ہو, کوئی چاند چہرہ کشا کرے, کوئی آفتاب ظہور ہو. اگر ہمیں واقعی کوئی چاند چہرہ چاہیے تو ہمیں اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. کردار ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں پا جنید, کیونکہ لیڈر پوری قوم کا ہوتا ہے, اور ہماری ضروریات تو صرف ہماری ذات کی ہیں, اور اتنی معمولی اور 2 نمبر ضروریات ہیں ہماری کہ ہم 1 نمبر لیڈر تو چن ہی نہیں نہ سکتے. ہمیں تو علاقے کا اپنے کا وہ لیڈر چاہیے جو ہمارا منڈا ایک امتحان میں فیل ہو گیا ہے اسے کالج میں داخل کرا دے, یا ہمارا بچہ 3rd ڈویژن میں پاس ہوا ہے اسے سیکٹریٹ میں ملازم کرا دے, چونکہ خود بیچارہ ٹیسٹ دے کے وہ ہو نہیں سکتا ملازم. یا زیادہ سے زیادہ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ ایک فوٹو بنوا لے جو ہم کسی حمام پہ لگا لیں یا کسی دہی پلے والی ریڑھی پہ سجا لے, اور فوٹو کے ایکسپریشن بڑے عجیب ہوتے ہیں. صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے فوٹو کے فوراً بعد ہاتھ دھو لیے ہوں گے, اور ہمارے ایکسپریشن سے صاف پتا چل رہا ہوتا ہے کہ فوٹو کے 6 مہینے بعد تک ہم نے ہاتھ نہیں دھوئے. یا اگر ہماری تھوڑی سی لڑاکت بھی ہے تو ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہم کہیں محلے میں لڑتے ہوئے پکڑے جائیں تو پولیس ہمیں لتر مارنے کے لیے ایسے اونچا کرے تو ادھر سے ہمارا لیڈر انٹر ہو, ٹھہر جاؤ یار 1 منٹ, یہ میرا ووٹر ہے چھوڑ دو اسے. وہ واپس کمیز اونچی کر کے کہے کاکا اٹھو تو بیٹھ جائے, بس. اس پہ ہم کہتے ہیں کہ یار کیا لیڈر ہے, یار کیا لیڈر ہے, لاسوں سے بچا لیا اس نے. یہ ہمارا لیڈر نہ ہوتا تو ہم آئی ٹکوریں کر رہے ہوتے. وہ لیڈر تو ہمیں بہت ہی اعلیٰ لگتا ہے نا جو ہمارے کو بیاہ ولیمے یا مرگ پہ آ جائے. اس کو لینے کے لیے تو اللہ جانتا ہے, میں نے دیکھا لاڑا سیرا بن کے بیچارہ 6ویں سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے.
हमारे महल्ले के एमएनए ने आना है यार, वो आ रहे हैं, मलक साहब आ रहे हैं जी, आज मलक साहब आ रहे हैं शादी पे तेरे भरा की। मलक साहब जब आते हैं तो उसको 7 गलियों का चक्कर लगा के फिर टेंटों में लेके जाते हैं, और खैमे के अंदर उसे ऐसे लेके गुजरे होते हैं जैसे कप्तान वर्ल्ड कप नहीं दिखाता। और अगर कहीं मर्ग पे आ जाए तो उस एमएनए या एमपीए को मिलके हम इतना ऊंचा रोते हैं कि सके ताए को मिलके नहीं उस तरह रोते। नहीं, वाकई हमें लीडर्स की इन्हीं कामों के लिए जरूरत रहती और है। नहीं जुनैद, लीडर की तो हमें जरूरत ही नहीं, हमें तो सिर्फ उसके कार्ड की जरूरत है, जो कहीं हमें पुलिस रोक ले तो हम दिखा दे, भाई जी मलक साहब मेरे वाकिफ है। वो सिपाही का कार्ड देख के मुंह रेंच जैसा हो जाता है कि ओ मेरे खुदाया, ये मलक साहब का कोई सवेर का 72वां कार्ड है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पुलिस वाला भी 100 लेके ही छोड़ता है, उसे भी पता होता है कि मलक साहब ने भी इसी तरह करोड़ों इकट्ठे किए हुए हैं।